جس موضوع پر گفتگو کئی جمعۃ المبارک سے چل رہی ہے، جو احباب مستقلاً گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اسی تسلسل میں آج بھی چند باتیں میں پیش کروں گا۔ جس آیت کریمہ سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ بکہ یعنی مکہ ہے اور جو برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، روشن نشانیاں ہیں، اور ان روشن نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں یعنی مکے میں حرم میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، جب کہ وہ ذات راہ رکھتے ہوں، اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ان آیات کریمہ کے ضمن میں گزشتہ 3 سے 4 جمعۃ المبارک مسلسل تفصیلی اور اس کی تشریحی گفتگو احباب سماعت فرما رہے ہیں۔ انہی آیات کی مزید کچھ اہم اور چند تفصیلی نکات پر آج کے اس مختصر سے وقت میں بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلی آیت جس کی تقریباً تفصیلی تشریح آپ نے سنی، تفصیل سنی، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی بات، کعبے کی اولیت کی بات، کعبہ معظمہ کی افضلیت کی بات، یہ تمام آپ سن چکے۔ اسی آیت کے ضمن کے اندر چند اور نکات ہیں جو اس آیت سے حاصل ہوتے ہیں، وہ سماعت کریں گے۔ فرمایا کعبے کا تقرر تو صرف انسانوں کے لیے ہے، ظاہر ہے کعبے کا طواف انسان ہی کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، مسلمان انسان ہیں، تو یہاں فرمایا کعبے کا تقرر تو صرف انسانوں کے لیے ہے، مگر دوسری مخلوق اس کے تابع ہو کر فائدہ اٹھا رہی ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں، اس لیے یہاں وضع للناس فرمایا گیا اور پھر ہدی للعالمین فرمایا گیا، یعنی وضع للناس وضع تو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کیا گیا ہے، مگر اس کا فائدہ تمام جو مخلوق ہے وہ انسان کے تابع ہو کر اٹھا رہی ہے، اس لیے ہدی للعالمین، اب عالمین کے اندر تمام مخلوقات شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح سے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو ہر شے ہے وہ اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کی ہے، پیدا انسانوں کے لیے کی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ تمام مخلوق اٹھا رہی ہے۔ اسی طرح سے کعبے کا تقرر تو صرف انسانوں کے لیے ہے، مگر ساری مخلوق انسان کے تابع ہو کر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی کو سمجھنا ہو تو اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح بارات ہوتی ہے تو بارات کا جو جتنا پروگرام ہوتا ہے وہ سب دولہا کی خاطر ہوتا ہے، بارات کا سارا پروگرام دولہا کی خاطر ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ باراتیوں کو بھی ملتا ہے، اسی کیوں دولہا کے تابع ہو کر کہ وہ دولہا کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح کعبے کا تقرر انسانوں کے لیے ہے، مگر دوسری مخلوق بھی انسانوں کے تابع ہو کر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اب یہاں تک جب آپ سمجھ گئے تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ دولہا کی خاطر ہوتا ہے انتظام اور پروگرام، لیکن فائدہ سارے باراتی بھی دولہا کی وجہ سے اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں بات مکمل ہو جاتی ہے کہ شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، شب اسریٰ کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، کہ ساری کائنات کو تو حضور کی خاطر بنایا گیا ہے، مگر ساری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کائنات کے دولہا
اس کائنات کے دولہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے تابع فرمان ہو کر، ان کی غلامی میں آ کر ساری مخلوق یہ فائدہ کائنات کا اٹھا رہی ہے۔ پھر آگے آ جائیے، اس فائدے کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کعبہ معظمہ رہنما تو سارے جہانوں کا ہے، ہدی للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن رہنمائی کے علاوہ یہ دوسرے فائدے بھی دیتا ہے، اس سے دوسرے فائدے بھی ملتے ہیں۔ مثلا قربانی کا گوشت کھانا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے طرح طرح کے پھل، قرآن میں ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، وَالثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور میوے، اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں۔ ایک اور انعام یہ ہونا کہ اس وادی میں جو وادی غیر ذی زرع ہے، جو جنگل بیابان، جہاں اس وقت آبادی کا نام و نشان بھی نہیں اور جہاں کسی قسم کی کھیتی کے اگنے کی امید بھی نہیں، وہ زمین جہاں پر پھل پھول نہیں پھول سکتے، کھل سکتے، بیج اگائیں تو پودے نہیں اگ سکتے، اس وادی غیر ذی زرع کے اندر یہ پھلوں کا اور پھولوں کا اور میوہ جات کا ہونا، یہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اثر ہے۔ تو فرمایا یہ ہیں تو صرف ایمان والوں کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، لیکن ان کی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا صدقہ اور ان کی دعا کا صدقہ ہے کہ باقی سب بھی، سارے جہان والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ دعا انہوں نے صرف اپنی اولاد کے لیے کی تھی، مگر فائدہ ہدی للعالمین، سارے جہان والوں کو اس دعا کے اثر کے نتیجے میں مل رہا ہے۔ آئیے اسی آیت، ابھی پہلی جو آیت آپ نے سمجھ لی ہے، اسی آیت کے نکات چل رہے ہیں مزید۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یہ تمہید آپ سن چکے ہیں کہ کعبے پر اعتراض کیا تھا یہودیوں نے۔ کعبہ معظمہ کو جب قبلہ بنایا گیا، تفصیل سن چکے آپ، یہودیوں نے اعتراض کیا، اور اس اعتراض کے جواب میں ہم نے بہت سارے حوالہ جات سماعت کیے۔ اب اسی ضمن میں ایک نقطہ دیا مفسرین کرام نے کہ مقبول بندوں، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی محبوب چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان پر جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، یہ وہ کفار کے طریقے کو سر انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ مقبول بندوں پر اور محبوب چیزوں پر اعتراض کرنا یہ طریقہ کفار ہوا کرتا ہے، اور ان کے فضائل کو بیان کرنا اور معترضین کے اعتراض کا جواب دینا یہ سنت الہیہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے نا، یہودیوں نے اعتراض کیا تھا تو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ کعبہ ہی اول بھی ہے اور کعبہ ہی افضل بھی ہے۔ مقبول بندوں اور محبوب چیزوں پر اعتراض کرنے والا طریقہ کفار ہے، اور ان اعتراضات کا جواب دینا یہ سنت الہیہ ہوا کرتا ہے۔ اور مقبول بندوں اور محبوب چیزوں کی اگر تعریف اور فضائل بیان کیے جائیں تو یہ سنت الہیہ ہے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کا اور محبوب چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم جھوم کے ذکر کر لیں محبوب چیزوں میں مدینہ منورہ کا، گنبد خضرا کا، تو محبوب چیزوں کا ذکر کرنا اور مقبول بندوں کے فضائل کو بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہوا کرتا ہے۔ پھر آ جائیے، مقبول بندوں اور محبوب چیزوں میں فرق مراتب ہے، یعنی ان میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ نفس محبوبیت اور مقبولیت میں سب یکساں ہیں، یعنی نفس محبوبیت اور مقبولیت میں تو سب یکساں ہے، جیسے نفس نبوت و رسالت میں سارے انبیاء برابر ہیں، کہ سارے نبی ہیں، سارے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہر ایک کا جداگانہ مرتبہ اور مقام ہے۔ اور پھر ان سارے نبیوں میں اولو العزم پیغمبروں کا، اور پھر ان تمام نبیوں سے
ایک کا مرتبہ سب سے بلند اعلیٰ و افضل ہے، اور وہ کون ہے؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی آمنہ کے لال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقبول بندوں اور محبوب چیزیں یہ نفس محبوبیت اور مقبولیت میں تو برابر ہیں، مگر یہ مراتب کے لحاظ سے ان میں فرق ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے کعبہ، چونکہ بحث جڑی تھی نا بیت اللہ اور بیت المقدس سے، اعتراض بھی یہیں سے قائم ہوا تھا، تو اب دیکھیے کعبہ اور بیت المقدس یا بیت المقدس یہ دونوں اللہ ہی کے گھر ہیں، مگر ان میں بیت اللہ اور بیت المقدس کو دیکھا جائے تو نفس مقبولیت کے اور محبوبیت کے اعتبار سے تو یکساں ہیں، مگر فرق مراتب کے لحاظ سے بیت اللہ شریف بیت المقدس سے افضل و اعلیٰ ہے، اور کعبہ معظمہ یہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یہی فرق مراتب انبیاء میں بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن نے کہا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ نے کعبے کو افضل بنایا ہے۔ سبحان اللہ کہنے، اگر آپ کی قربانی کی تھکاوٹ اتر گئی ہے، کل پورا دن گوشت کاٹ کے اور قربانی کر کے یا کھا کے بھی اگر ابھی ہماری نہیں اتری، تو پھر بھی کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ کل صبح تو ہم نے کہا تھا نا کہ جب تک ہم قربانی کا گوشت کاٹ نہ لیں اور کلیجی بھون کے کھا نہ لیں تب تک تو ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس صبح تو سبحان اللہ کہنے میں بڑی ہمت لگتی ہے، بڑا زور لگتا ہے، تو ابھی تو ماشاءاللہ اکثریت نے کوئی ناشتہ کیا ہوا ہوگا، اس لیے کہیں سبحان اللہ۔ آگے آ جائیے، سب سے پہلے اور سب سے پیچھے ہونا یہ بھی وجہ افضلیت ہے۔ سب سے پہلے ہونا یہ بھی وجہ افضلیت، تفصیل میں سمجھا چکا ہوں، یہ نکات ہیں۔ اول وہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخر وہ جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ کعبہ اول ہے، ان اول بیت وضع للناس، تو سب سے پہلے ہونا بھی وجہ افضلیت ہے اور سب سے آخر ہونا بھی وجہ افضلیت ہے، مگر کعبے کے پاس صرف ایک ہی وجہ ہے افضلیت کی، اور وہ ہے ان اول بیت وضع للناس، مگر کعبے کے پاس وجہ افضلیت ایک اول ہونا بھی ہے، هو الاول والآخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن وہی ہے فرقان، وہی ہے یاسین وہی ہے طٰہٰ۔ سب سے اول ہونا، سب سے پہلے ہونا بھی افضلیت، سب سے پیچھے ہونا یعنی آخر میں ہونا بھی افضلیت۔ رب تعالیٰ نے کعبے کی افضلیت اور فضیلت اس کی اولیت سے ثابت فرمائی، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت آپ کی خاتمیت یعنی آپ کے آخریت سے، آخری نبی ہونے سے بیان فرمائی ہے کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ لہذا وہ لوگ جن کے مولویوں نے یہ عقیدہ بھی لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ آخر ہونے میں کوئی افضلیت والی بات نہیں ثابت ہوتی، یا جناب اگر ان کے بعد کوئی اور بھی آ جائے تو ان کی آخریت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پتہ چلا یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ حضور کی آخریت خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہی حضور کی افضلیت بھی ہے، اور حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ کعبہ فقط اول ہے اور حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اور اگر میں یہاں آپ کو ایک بات اور محبتوں میں سناؤں تو ایک کعبے کی بات ہے اور ایک کعبے کے بھی کعبے کی بات ہے۔ وہ حاجی حج کر کے ابھی فارغ ہوئے نا، تو اب کعبے میں جب انہوں نے حج کی عظیم سعادت حاصل کر لی تو اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمن نے فرمایا اب حاجی کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جب کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے نا حج سے فارغ ہو گئے، تو اب جب غور کیا تو ان کی کان میں ایک ندا آئی، انہیں بلانے والے نے بلایا اور بلا کے کیا کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا
روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور یوں ہی فرمایا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ سمجھیں گے تو سمجھ آئے گا، لولاک والے صاحبی، لولاک والے ہوتے کہاں خلیل و بنا، خلیل اللہ، اور خلیل اللہ نے جو بنایا تعمیر کیا، اور کعبہ اور مینا، یہ کہاں ہوتے اور کیسے ہوتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے لولاک والے صاحبی، لولاک، حدیث مبارکہ ذرا ذہن میں لائیں نا، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارض والسماء، لولاک لما اظہرت ربوبیتی۔ اے سونیا محبوبہ، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ فرش بناتا، نہ عرش بناتا۔ اے سونیا، اگر آپ کو نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ لولاکہ سے اشارہ ہے حضور کی ذات کی جانب۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی، لوگ تو کہتے ہیں نا جی حضور کی بارگاہ کی حاضری کا قصد لے کے نہیں جانا چاہیے، گنبد خضرا مدینے کی زیارت کی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آئیے گفتگو کو اختتام کی جانب لے جاؤں۔ یہ موضوع تو ابھی تک میں پہلی آیت کے نکات پر ہوں، یہ بھی مکمل نہیں ہو رہے، اور پھر اس کے بعد ابھی دوسری آیت کے نکات باقی ہیں جو مقام ابراہیم کی بات سنی ہے، اور پھر اس سے اگلی باتیں۔ بہرحال رب تعالی حضور کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کے دین کی اور ان کی پیدائش گاہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا بیان فرماتا ہے، اور حضور کی عظمتوں کا بیان، حضور کے شہر کی عظمتوں کا بیان، حضور کے دین کی عظمتوں کا بیان اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور ان کی قسمیں بھی کھا کے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر بیان فرمایا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کعبے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ فقط ایک وجہ سے کھائی ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ کعبے مکہ شریف کے اندر جناب حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ مکہ المکرمہ میں منی ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ مکے میں رکن یمانی ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ مکے کے اندر میزاب رحمت ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ مکے میں صفا اور مروہ ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ مکے میں جبل رحمت ہے، بلکہ کس لیے کھائی؟ مولا تو خود بیان فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سونیا مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے، اور یہ قسم اس لیے ہے کہ میں نے اس مکے کی گلیوں کو تیرے قدموں کے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب حضور کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، حضور کے دین کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، حضور کی پیدائش گاہ کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن میں جا بجا بیان فرماتا ہے، کیونکہ براتیوں کی عظمت سے دولہا کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔
बारातियों की अजमत से दूल्हा की अजमत का पता चलता है। यहूदी बजाते खुद काबे के मुखालिफ नहीं थे, यहूदी काबे के बजाते खुद मुखालिफ नहीं थे, मुखालिफ वो हुजूर के थे, तकलीफ उन्हें हुजूर से थी, मुखालफत वो हुजूर की करते थे, और हुजूर पर एतराज करने के लिए वो काबे पे एतराज किया करते थे। अल्लाह अकबर। यही वजह है ना, जब लोग किसी की जात पर एतराज नहीं कर सकते, अब मैं यहां अगर एक जुमला कह दूं तो फिर कह दूं, लोग गौसिया शिराजिया पे एतराज करते हैं, डायरेक्ट हिम्मत नहीं होती ना, तो फिर गौसिया शिराजिया पे एतराज करते हैं। ये मिसाल समझने के लिए काफ़ी है कि उन्हें मस्जिद से कोई तकलीफ नहीं है, जो मस्जिद में हैं उनसे तकलीफ है। यहूदियों को काबे से तकलीफ नहीं थी, बल्कि काबे के काबे से तकलीफ थी, इसलिए वो काबे पर एतराज किया करते थे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। इसलिए अल्लाह तबारिक व तआला ने काबे की अजमतों का बयान भी फरमाया। काबा जिस शहर मक्का में है उस शहर मक्का की अजमतों का बयान भी फरमाया, हुजूर के दीन की अजमतों का बयान भी फरमाया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुम जिस चीज़ पर एतराज कर रहे हो इसे तो मैंने अजमतें ही उसके सदके दी हैं जिस पर एतराज नहीं कर सकते हो, और इस पर एतराज कर रहे हो। इसलिए हमें भी चाहिए और समझना चाहिए कि हम हुजूर की अजमत की खातिर, हम हुजूर की अजमत की खातिर आपके सहाबा, आपके अहले बैत, आपकी उम्मत के औलिया अल्लाह, सोलहा और उलमा, आपके शहर मदीना और आपके खुद्दाम की तारीफें किया करें, उनकी अजमतों का इजहार किया करें। इसलिए कि ये तारीफ करना ये सुन्नत इलाहिया हुआ करता है, जो इस आयत से साबित हो रहा है कि अल्लाह हुजूर के शहर मक्का की कसम, हुजूर के दीन की अजमतों का बयान हुजूर की अजमत की खातिर फरमा रहा है, और हम हुजूर की अजमत की खातिर हुजूर के सहाबा की अजमतों का बयान करें, हुजूर की अहले बैत की अजमतों का बयान करें। जनाब चंद मैं बस आखिरी जुमला कहता हूँ, मुख्तसर करता हूँ, अभी तो गुफ्तगू चली है लेकिन बात मुकम्मल कर देता हूँ। एक जुमला सुनिएगा और ज़रा दिल खोल के सुनिएगा। काबे की तरफ रुख करने से सबकी नमाजें ठीक होती हैं। फिर कह रहा हूँ, काबे की तरफ रुख करने से सबकी नमाजें ठीक होती हैं। फिर कह रहा हूँ, काबे की तरफ रुख करने से सबकी नमाजें ठीक होती हैं। अगर काबे की तरफ कोई रुख ना करे, किसी और तरफ कर ले, उसकी नमाज ठीक होगी? नहीं होगी। काबे की तरफ रुख करने से सबकी नमाजें ठीक होती हैं, और हुजूर की तरफ दिल का रुख करने से सबके ईमान ठीक हो जाया करते हैं। अब जो ये कहे ना हुजूर में क्या रखा है, जो ये कहे कि हुजूर में क्या रखा है, उससे पूछो काबे में क्या रखा है।